مکہ معظمہ میں قریش کی شکست کی خبر پہنچی۔ خبر لانے والے نے پکار کر کہا، لوگو، عتبہ اور شیبہ قتل ہو گئے ہیں، ابو جہل اور امیہ بھی قتل ہو گئے، اور قریش کے سرداروں میں سے فلاں فلاں بھی قتل ہو گئے، فلاں فلاں گرفتار کر لیے گئے۔ یہ خبر وحشتناک تھی۔ خبر سن کر ابو لہب گھسٹتا ہوا باہر آیا۔ اسی وقت ابو سفیان بن حارث وہاں پہنچے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ ابو لہب نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا، میرے نزدیک آؤ اور سناؤ کیا خبر ہے۔ ابو سفیان بن حارث نے جواب میں میدان جنگ کی جو کیفیت سنائی وہ یہ تھی، خدا کی قسم بھائیوں سمجھ لو کہ جیسے ہی ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہوا، ہم نے گویا اپنی گردیں ان کے سامنے پیش کر دی، اور انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قتل کرنا شروع کر دیا، جیسے چاہا گرفتار کیا۔ پھر بھی میں قریش کو الزام نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارا واسطہ جن لوگوں سے پڑا ہے وہ سفید رنگ کے تھے اور سیاہ اور سفید رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے، وہ زمین اور آسمان کے درمیان پھر رہے تھے، اللہ کی قسم ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تھی۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ سنتے ہی میں نے کہا، تب تو خدا کی قسم وہ فرشتے تھے۔ میری بات سنتے ہی ابو لہب غصے میں آ گیا، اس نے پوری طاقت سے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا، پھر مجھے اٹھا کر پٹخ دیا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے بے تحاشا تھپڑ مارنے لگا۔ وہاں میری مالکنی یعنی ام فضل موجود تھی، انہوں نے ایک لکڑی کا پایا اٹھا کر اتنے زور سے ابو لہب کو مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ساتھ ہی ام فضل نے سخت لہجے میں کہا، تو اسے اس لیے کمزور سمجھ رہا ہے کہ اس کا آقا یہاں موجود نہیں۔ اس طرح ابو لہب ذلیل ہو کر وہاں سے رخصت ہوا۔ جنگ بدر میں اس قدر ذلت آمیز شکست کے بعد ابو لہب 7 روز سے زیادہ زندہ نہ رہا، طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا، اسے دفن کرنے کی جرت بھی کوئی نہیں کر رہا تھا۔ آخر اسی حالت میں اس کی لاش سڑنے لگی، شدید بدبو پھیل گئی۔ تب اس کے بیٹوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا، پھر دور ہی سے سنگ باری کر کے اس گڑھے کو پتھروں سے پاٹ دیا۔ اس شکست پر مکہ کی عورتوں نے کئی ماہ تک اپنے قتل ہونے والوں کا سوگ منایا۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، اور حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ آپ نے بعض مصلحتوں کے تحت حضرت ابوبکر کا مشورہ پسند فرمایا اور ان لوگوں کی جان بخشی کر دی، ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا۔ بدر کے قیدیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خامد ابو العاص بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تھی۔ جب حضرت زینب کو معلوم ہوا کہ فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے شوہر کے فدیے میں اپنا ہار بیچ دیا۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا۔ فدیے میں یہ ہار ابو العاص کا بھائی لے کر آیا۔ اس نے ہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ہار کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آ گئی۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم مناسب سمجھو تو زینب کے شوہر کو رہا کر دوں اور اس کا یہ ہار بھی واپس کر دوں۔ صحابہ کرام نے فوراً کہا، ضرور یا رسول اللہ۔ چنانچہ ابو العاص کو رہا کر دیا گیا اور حضرت زینب کا ہار لوٹا دیا گیا۔ البتہ آپ نے ابو العاص سے وعدہ لیا کہ مکہ جاتے ہی وہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو لانے کے لیے مدینہ منورہ سے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا گیا۔ ابو العاص نے وعدے کے مطابق انہیں ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اس طرح وہ مدینہ آ گئی۔ راستے میں کافروں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تھی، لیکن ابو العاص کے بھائی ان کے راستے میں آ گئے اور مشرک ناکام ہو گئے۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں۔